تو آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا میرے ذہن میں نکات بھی ہیں، ساری چیزیں بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، بالکل آسان گفتگو ایک صحابی رسول کی کروں گا۔ ویسے تو ہر صحابی کی زندگی بڑی شاندار ہے، لیکن 2-3 دن میں نے مطالعہ کیا تو مجھے بار بار یہ بہت دل کو لگ رہی ہے کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور آپ انشاءاللہ سنیں گے تو زندگی بھر یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور بار بار جب حدیثیں پڑھیں گے تو ان کا نام بھی آئے گا۔ پچھلے سال میں نے حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہ ان کی بھی ایک شاندار اور کم عمری میں انتقال ہو گئی ہے۔ یہ صحابی بھی ایسی شاندار زندگی ان کی کہ آدمی سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، مطلب پڑھتا ہے تو۔ میں صرف ان کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر ان کے بعد موقع لگا تو 2 شخصیتوں کا ذکر کروں گا، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں انشاءاللہ جا کے بڑا عالم بننا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عالم بعمل بننا ہے۔ تو یہ جو شخصیت ہے یہ مشہور ہے جس نام سے، ابو موسیٰ اشعری کے نام سے۔ کس نام سے مشہور ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے نام سے یہ شخصیت مشہور ہے۔ اور جو مجھے ان کی جو خاص اور اٹریکٹیو جو بات مجھے لگی ان کی، وہ بات یہ لگی ہے کہ یہ یمن سے آیا ہے، یمن سے ان کا تعلق ہے، یمن سے ان کا تعلق ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مکہ شریف ہے، اور یمن سے مکہ دور ہے بہت۔ یمن سے مکہ شریف میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے، مکے میں آ کر اسلام قبول کیا، اور آقا سے ایسا علم حاصل کیا، کیا معاملہ ہوا، یہ مکے سے پھر یمن آئے، یمن آنے کے بعد 50 لوگوں کو مسلمان کر دیے، اور ایسا حضور کا عشق ہو گیا ان کو، ایسا حضور سے عشق ہو گیا کہ سمجھے کہ سب کچھ قربان کر دیا، اور ان کے کردار کو دیکھ کر ان کی والدہ نے بھی اسلام قبول کر لیے۔ سب سے پہلے اپنی والدہ کو مسلمان کیا انہوں نے۔ حالانکہ والدین جو نا کہ بچوں کی محبت ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں والدین پھسلتے نہیں ہیں، لیکن اتنے مضبوط تھے، یہ ایسا دین حاصل کیا کچھ ہی عرصے میں، پتہ نہیں کیا ہے، مطلب کہ اسلام قبول کیا اور جا کے پھر گئے 50 افراد کو مسلمان بھی کر دیا، مبلغ بن گئے بھائی، حضور کی ایک نگاہ میں مبلغ بن گئے۔ اور پھر یہ یمن سے پھر مکے آئے، پھر مکے سے پھر یہ گئے افریقہ جس سے ہم افریقہ کا ایک ملک ہے حبشہ، وہاں پر جا کر پوری زندگی کا ایک عرصہ انہوں نے گزارا، وہاں پر جا کے تبلیغ کرتے رہے۔ تبلیغ جب کرنے گئے تو ایک صحابی رسول کے ساتھ گئے، حضرت جعفر کے ساتھ، وہاں پر انہوں نے زندگی گزاری، اور جو ہے وہاں کے بادشاہ کو مسلمان کر دیا انہوں نے، اور نوجوان تھے بالکل، وہ میں آپ کو آخر میں ان کا عرض کروں گا تو حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں پہ زندگی گزاری، پھر یہاں سے یہ ہجرت کر کے پھر دوبارہ جو ہے نا خیبر کی جنگ کے بعد یہ مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف پہنچے، اور جو مدینہ شریف آئے، مدینہ شریف میں رہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھر یمن بھیج دیا ہے۔ بولا میں آپ کو یمن بھیجتا ہوں، اور جو میں نے پچھلے سال آپ کو حضرت معاذ بن جبل کا بتایا تھا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یمن کے 2 حصے ہیں، یمن کے 2 حصے، ایک حصے میں معاذ بن جبل ہوں گے اور دوسرے حصے میں ابو موسیٰ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہو۔ یمن کے حضور نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، یمن میں رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ان کو یہ صلاحیت تھی کہ آپ دیکھیں کہ مبلغ ایسے ہیں کہ فاروق اعظم نے ان کو بصرہ کا گورنر اپوائنٹ کیا، پورے شہر کا گورنر بنا کے اپوائنٹ کیے، غالباً 19 ہجری تھی۔ فاروق اعظم کے زمانے میں بہت بڑا شہر ہے بصرہ، جہاں سے حضرت حسن بصری کا تعلق ہے، بعد میں جو تابعی تھے وہاں پر یہ گورنر ہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی کا زمانہ آیا، عثمان غنی کے زمانے میں جو ہے نا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی یہ بصرہ کے گورنر رہے، بصرہ پلس کوفہ، یہ گورنر ہے۔ تو گورنر بننا کوئی ایسا نہیں کہ آپ سیٹ پا کر بیٹھ جائے، پورے ملک کا نظام، پورے شہر کا نظام، اس کی سڑکیں، اس کا پانی، اس کا کھانا، لوگوں کے سارا سسٹم، سمجھیں کہ اکنامک سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، سارا ان کی تعلیمی نظام، یہ گورنر تھے، تعلیمی سسٹم دیکھتے تھے۔ 10 سال رہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے جو سمجھے کہ امپوسیبل ہے، جو ہو ہی نہیں سکتی، 10 سال گورنر رہے۔ یہ مدینہ شریف سے یمن گئے، یمن سے پھر مدینہ شریف آئے، مدینہ سے پھر بصرہ گئے۔ یہ جب گئے نا فاروق اعظم نے ان کو بھیجا، ایک اونٹ پر گئے تھے۔ جو سب سے بڑی اہم بات ہے جو سمجھے کہ یہ پوری جو میری تقریر کی جو ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے، ایک اونٹ پر گئے تھے، 10 سال کے بعد ایک ہی اونٹ پر واپس آیا۔ یہ بات جو ہے نا حیران کون ہے، یہ مطلب ایسا ہے کہ آپ چھوٹے سے شاید نہ سمجھیں کہ مطلب میں آپ کو یوں مثال عرض کروں کہ 20 ایئرز پہلے کا آدمی ملک کا پرائم منسٹر بنا، 20 سال پہلے وہ سمجھیں کہ یہ علاقہ آپ کا ہے، وہاں پر کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس علاقے کا نام کیا تھا؟ فردوس کالونی میں کرائے کے مکان پہ رہتا تھا۔
وہ ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، 5 سال رہا، پھر اور 5 سال رہا، پھر اور 5 سال رہا، 15 سال کے بعد جب اس کا ٹینیور ختم ہو گیا، وہ آ کے اسی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، سائیکل پہ گھومتا ہے. ایسا پاسبل اس زمانے میں ایسا پاسبل نہیں ہے. ایسا پاسبل نہیں ہے اس زمانے میں. ظاہر ہے کہ اتنا اس کے تعلقات ہیں، وہ آدمی بہت پیسہ کما لیتا ہے، لیکن اتنے سادہ کہ 10 سال رہے، کیونکہ ان لوگوں کا مقصد پر اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنا تھا.